شاید خدا نہ خواستہ جس طرف عمران خان صاحب معاملے کو لے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں سسٹم ڈیریل ہو جائے، آپ کو ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ ہو سکتا تھا اگر ہم ہر وہ بات کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دینا، وزیر بے قابو ہونا، پریشانی کی حد تک لالتیں کرنا، یعنی بپھرے ہوئے لوگوں کی طرح کہ کچھ ری ایکشن میں اپوزیشن کریں اور پھر ان کا فائدہ لیں۔ جیسے ہم پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم الیکشن میں ہمارا مخالف جہاں دیکھتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے اس پولنگ کو، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پولنگ بند کی جائے۔ تو اس طریقے سے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ سسٹم بند کیا جائے اور نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑنے دیویں گے۔ اس نہج پہ وہ چلے گئے ہیں۔ اب اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اسپیکر جو ہے، جو نیوٹرل ہوتا ہے، کسٹوڈین ہوتا ہے، آئین کا بھی کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کا بھی کسٹوڈین ہوتا ہے، اور جو ممبر ہوتا ہے اس کا بھی وہ کسٹوڈین ہوتا ہے۔ اسپیکر کا رول اس وقت ایک عام سے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹرین بڑی بات ہوتی ہے، آدمی جیسا ہے، ایک پارٹی کا ورکر بن کے وہ موو کر رہا ہے۔ میرے حساب سے کم میں نے 8 اسمبلیاں گزاری ہیں، 8 اسپیکرز دیکھے ہیں میں نے۔ اس جیسا اسپیکر میں نے کبھی نہیں دیکھا جو کھل کے پارٹیزن بن جائے۔ لیکن اس جیسی اسمبلی کبھی دیکھی تھی؟ جب اس جیسا اسپیکر نہیں دیکھا تو نیچرلی آٹومیٹکلی اسمبلی کا بھی وہی حال ہوگا۔ جو گھر کے بڑے کا حال ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کا حال بتاتا ہے۔ پچھلے اسپیکروں میں اور موجودہ اسپیکر میں کیا فرق ہے؟ رات دن کا فرق ہے۔ ہم امیر حسین کو کہتے تھے کہ یہ کمزور اسپیکر ہے، مگر وہ بھی اپنی بساط سے جتنی اس کی حیثیت ہوتی تھی اس وقت ڈکٹیٹر کے وقت میں بھی وہ اپنا بیلنس قائم رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا، جہاں پہ وہ کوشش نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ اپوزیشن کو بلا کے ہاتھ جوڑ کے نیاز نوڑت کر کے وہ یہ بات کرواتا تھا کہ یار تھوڑا سا اس پہ مجھے ریلیف دو۔ تو یہ لیکن یہ لڑائی جھگڑے تو پہلے بھی اسمبلیوں میں ہوتے رہے نا؟ جہاں ہوتے بہت ہوئے، مگر کوئی اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، مگر ایک کریڈٹ آپ دیں گے پیپلز پارٹی کو، باوجود بہت سی تکالیف دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا، ہماری لیڈرشپ کو، کہ ہم جب تک پارلیمنٹ کا احترام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو احترام سے نہیں دیکھیں گے تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو صافی صاحب یہ یاد ہوگا کہ 97 میں ہماری 17 سیٹیں تھیں، ہم پہ بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ استعفیٰ دیں، مگر بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس وقت اس اسمبلی میں کہا تھا کہ میں اب ریوالونگ چیئر نہیں بننے دوں گی۔ تو یہ اندازہ کر لیں، ہمیں کہا بھی گیا، ضد بھی کی گئی، پارٹیوں نے ضد بھی کی کہ آپ استعفیٰ دیں۔ وہ سارے لوگ زندہ بیٹھے ہیں، شیرپور صاحب زندہ بیٹھے ہیں، نوید قمر ہے، میں ہوں۔ ہمیں بی بی کو پریشر تھا، مگر بی بی نے وہ پریشر نہیں مانا، اور جس صورتحال میں بھی تھے ہم نے اسمبلی کو چلایا۔ اچھا، ابھی آتے ہوئے میں نے کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ مطالعہ کیا تو یہ جو 54 کا سیکشن 3 ہے اس میں تو ہے کہ آن ایکوزیشن سائنڈ بائی ناٹ لیس دین 1/4 آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی the speaker shall summon the national assembly to meet at such time and place as he think fit within 14 days of the receipt of the requisition, and when the speaker has summoned the assembly only he may prorogue it. تو اس میں تو واضح طور پر تو آج اسپیکر صاحب نے تو وہ 21 دن کا وہ ختم کر دیا اور 25 کو بلا لیا، تو یہ تو اس آرٹیکل کی وائلیشن ہو گئی۔ تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی ہے، آئین کے خلاف اس نے اپنا آرڈر کیا ہے، اور آئین کے اندر ایک ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آرٹیکل ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی۔
کون سے آرٹیکل کو؟ آرٹیکل 6 کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اسپیکر کے خلاف کانسٹیٹیوشن کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے یا فالو نہیں کرے کانسٹیٹیوشن کو، تو وہ ساری چیزیں کل بھی کورٹ میں کیس ہے، اس چیز کو ضرور اٹھایا جائے گا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے اسپیکر کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے۔ تو یہ ہماری کوشش ہوگی، اور اس کے باوجود بھی ہم، کیونکہ ہم اس بات پہ تہیہ کیا ہے کہ یہ قانونی اور آئینی طریقے سے ہم یہ چینج لائیں، ٹھیک، جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن شاہ صاحب کسی حد تک آپ کی لیڈرشپ ذمہ دار نہیں ہے؟ کل بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ 21 کو اجلاس کے بعد ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دیں گے، حالانکہ ان کو پتہ بھی تھا کہ OIC کا اجلاس یہیں پہ ہونا ہے، تو خود اسپیکر کو یہ موقع آپ لوگوں نے پرووائڈ نہیں کیا؟ نہیں، اگر اسپیکر کو پرووائڈ کیا تو اسپیکر اس دن سیشن بلا کے موشن موو کرنا تھا، فالو کرتا 7 دن، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ مگر یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے اتنے ہی مہمان ہیں، یہ کسی وزیر کی، کسی امیر کی، کسی کی پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان کے مہمان آ رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے اتنی عزت ہے جتنی اپنے پارلیمنٹ کا احترام ہے۔ یہ روایت ذوالفقار علی بھٹو نے کی، OIC کی کانفرنس بلائی، سربراہی کانفرنس، جی، ابھی تو فارن منسٹرز کی فارن کانفرنس منسٹر کی ہے، مگر 70s میں سربراہی کانفرنس ہوئی تھی، جس نے صحیح معنی میں ایک بنیاد رکھا تھا مسلمانوں کی اس آرگنائزیشن کا۔ اس کے بعد موراکو میں ہوئی، بے نظیر بھٹو گئی، اور کنگ عبداللہ آئے، اس میں کشمیری لیڈرشپ گئی۔ کیا ان لوگوں نے اس OIC کانفرنس میں کشمیری لیڈرشپ کو بلایا؟ اس کا ایشو ہے نا مین، تو OIC میں دوسرے ایشو کون سا ہے؟ مین ایشو ہے کشمیر کی حمایت ہم کھو چکے ہیں، نہیں دے رہے ان کو۔ ہاں، ان کی حمایت ہم نے سرینا کے اوپر بورڈ لگا دیا ہے۔ وہ تو ہندوستان آنے نہیں دے گی نا؟ نہیں، آنے دے نہ دے، جو کشمیری لیڈرز دوسرے آتے ہیں، یہاں کے کشمیری لیڈر تھے، ان کو اس میں دعوت دیتے، بولنے کا موقع دیتے۔ اپوزیشن کو بلایا ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تو 23 مارچ اور یہ تو دونوں قومی ایونٹ ہے، لیڈر آف اسٹیٹ کے اپوزیشن کو ایونٹس۔ بلانا چاہیے، اور بلانا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو نہیں بلاتے تو ان کے اوپر لعنت ملامت بڑی ہوگی۔ اچھا، اس آرٹیکل میں جو میں سمجھا ہوں، میں تو زیادہ آئین کو نہیں سمجھتا، آئینی معاملات کو، لیکن کہ آخر میں پھر یہ بھی ہے کہ the speaker has summoned the assembly only he may prorogue it، تو پھر وہ ملتوی بھی تو کر سکتا ہے ہاں، نا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو آپ کے عدم اعتماد کے وہ موشن موو کروا کے ملتوی کر سکتا ہے 7 دن، کنٹینیو نہیں کر سکتا تو نہ کرے، 7 دن ملتوی 3 دن 4 دن ملتوی کرے، 2 دن ڈیبیٹ کروائے، 7ویں دن موشن موو۔